السلام علیکم، میں ہوں آپ کی ہوسٹ عائشہ اور میں آپ کے لیے نیو ناول کے ساتھ حاضر ہوئی ہوں جس کا نام ہے محبت سزائے موت۔ تو چلیں ٹائم کو ویسٹ کیے بنا اپنے ناول کو کرتے ہیں سٹارٹ۔ تو میرے چینل پہ جو نیو لوگ ہیں سب میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کریں۔ تو چلیں جی سٹارٹ کرتے ہیں محبت سزائے موت، اور جس کی رائٹر ہیں مہر خان۔ سردیوں کی رات تھی، خان پیلس میں ہر طرف رات کا سناٹا تھا۔ خان پیلس کی چھت پر مہک اپنی سریلی آواز میں گانا گا رہی تھی۔ جو میری روح کو چین دے پیار دے، وہ خوشی بن گئے ہو تم، زندگی بن گئے ہو تم، زندگی بن گئے ہو تم۔ سچ میں زندگی بن گیا ہوں، شہزاد نے پیچھے سے آ کر خوش ہوتے ہوئے کہا۔ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ مہک نے شہزاد کو دیکھ کر گھبراتے ہوئے کہا۔ مہک چاند کو دیکھتے ہوئے گنگنانے میں اپنی کھوئی ہوئی تھی کہ اسے پتہ نہیں چلا کہ کب شہزاد چھت پر آ گیا۔ کیوں میرا آنا تمہیں اچھا نہیں لگتا؟ شہزاد نے سوال کیا۔ نہیں، میرا وہ مطلب نہیں تھا، مہک نے جواب دیا۔ تو کیا مطلب تھا آپ کا؟ شہزاد نے بھویں اچکاتے ہوئے کہا۔ آپ جائیں یہاں سے، کوئی دیکھ لے گا، مہک نے گھبراتے ہوئے کہا۔ نہیں جاؤں تو؟ شہزاد نے مہک کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا۔ اگر اتنی رات میں کسی نے ہمیں چھت پر ایک ساتھ دیکھ لیا تو قیامت آ جائے گی۔ سب سے پہلے تو پھپھو نے میرا گلا دبا دینا ہے، مہک نے خوف سے کہتے ہوئے آخری بات شرارت سے کہی۔ شہزاد نے زوردار قہقہہ لگایا۔ بس کریں، اتنا تیز تو نہ ہنسیں، کسی کو پتہ نہ ہوگا تو آپ کی آواز سے پتہ ضرور لگ جائے گا، مہک نے شہزاد کو ٹوکتے ہوئے کہا۔ اچھا بس نہیں ہنس رہا، اور کوئی حکم؟ شہزاد نے ڈرامائی انداز میں کہا۔ آپ کو تو ہر وقت مذاق ہی سوچتا رہتا ہے، آپ جائیں یہاں سے ورنہ کوئی آ جائے گا، مہک نے شہزاد کو پھر جانے کا کہا۔ یار تم اتنا کیوں ڈرتی ہو؟ اور یہ دیکھو میں تمہارے لیے کیا لایا ہوں، شہزاد نے مہک کے سامنے لال چوڑیاں کرتے ہوئے کہا۔ واہ یہ کتنی پیاری ہیں، آپ میرے لیے لائے ہیں، مہک نے خوش ہوتے ہوئے کہا۔ نہیں، مالی کی بیٹی کے لیے لایا ہوں، شہزاد نے چڑھتے ہوئے کہا۔ اب ناراض تو مت ہو، جلدی سے پہناؤ ورنہ کوئی آ جائے گا، مہک نے ہاتھ آگے کرتے ہوئے کہا۔ کوئی نہیں آئے گا، 1 بج رہا ہے، سب سو رہے ہوں گے، شہزاد نے کہا۔ شہزاد نے چوڑیاں پہناتے ہوئے کہا۔ کیا ہو رہا ہے؟ فوزیہ بیگم نے چلاتے ہوئے فوزیہ بیگم کی آواز سنتے ہی شہزاد کے ہاتھ سے چوڑیاں چھوٹ کر زمین پر گر گئیں، مہک کا تو خوف سے برا حال ہو گیا تھا۔ امی، شہزاد نے کچھ بولنا چاہا تو فوزیہ بیگم نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا۔ خبردار جو تم نے اس لڑکی کی سائیڈ لی، اور تم؟ فوزیہ بیگم نے سختی سے مہک کا ہاتھ پکڑتے ہوئے اسے نیچے لے گئیں۔ امی، شہزاد آوازیں دیتا رہ گیا اور مہک کو تو سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کرے، وہ تو بس صرف آنسو ہی بہائے جا رہی تھی۔ کامران، سلمیٰ باہر آؤ اور دیکھو اپنی لاڈلی کے کارنامے، فوزیہ بیگم چلا رہی تھی۔ کامران صاحب اور سلمیٰ بیگم دوڑتے ہوئے ہال میں آ گئے۔ کیا ہوا آپا؟ کامران صاحب نے کہا۔ پوچھو اپنی لاڈلی سے کیا گل کھلا رہی تھی چھت پر؟ فوزیہ بیگم نے طنزیہ لہجے میں یہ کہتے ہوئے مہک کو سلمیٰ بیگم کی طرف دھکا دیا۔ مہک کو سلمیٰ بیگم نے بروقت تھام لیا۔ کیا کہہ رہی ہیں آپا؟ بتاؤ مہک، سلمیٰ بیگم نے محبت سے کہا۔ رو مت بولو میری جان، کامران صاحب نے بھی محبت سے کہا۔ یہ کیا بتائے گی؟ میں بتاتی ہوں۔ رات کے اس پہر یہ میرے بیچارے لاڈلے شہزاد پر ڈورے ڈال رہی تھی، فوزیہ بیگم نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ شہزاد بھی لاؤنج میں پہنچ گیا۔ کیا آپا سچ کہہ رہی ہیں؟ بتاؤ مہک، گھبراؤ مت، تم اپنے باپ کو ہر فیصلے میں اپنی ساتھ کھڑا پاؤ گی، کامران صاحب نے شفقت سے کہا۔ مہک نے محبت سے اپنے باپ کو دیکھا اور اپنی ماں کو گلے لگا کر پھوٹ پھوٹ کر رونا شروع کر دیا۔ آپ سے وعدہ کرتا ہوں کبھی مہک کی آنکھ میں آنسو نہیں آنے دوں گا، شہزاد نے کامران صاحب کا ہاتھ تھامتے ہوئے کہا۔ تم ہوش میں تو ہو؟ کیا کہہ رہے ہو؟ اس لڑکی کو کبھی میں اپنی بہو نہیں بناؤں گی، تم سمجھے؟ فوزیہ بیگم نے غصے میں چلاتے ہوئے کہا۔ مگر آپا، میری بیٹی میں کیا کمی ہے؟ کامران صاحب نے دھیمے لہجے میں فوزیہ سے سوال کیا۔ پہلی بات تو یہ کہ تمہاری سگی اولاد نہیں ہے، اور تم اس سچ کو جھٹلا نہیں سکتے آپا، کامران صاحب نے افسوس سے فوزیہ بیگم کو دیکھا۔ مہک نے روتے ہوئے فوزیہ بیگم کو دیکھا، اس کی تو سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کہہ رہی ہیں۔
اور دوسری بات یہ کہ جہانگیر پیلس کی وارث ہے اور یہی اس کی سب سے بڑی غلطی ہے۔ فوزیہ بیگم نے اپنا گرجدار لہجہ برقرار رکھتے ہوئے کہا، مہک نے تو بے یقینی سے کبھی اپنی ماں کو دیکھتی تو کبھی اپنے باپ کو۔ مہک مردہ قدموں سے چلتے ہوئے کامران صاحب کے پاس جا کر بیٹھ گئی۔ پاپا، کیا یہ سچ ہے؟ کیا میں آپ کی بیٹی نہیں ہوں؟ مہک روتے ہوئے اٹک اٹک کر کہا۔ کامران صاحب نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ یہ کون سا سچ تھا جو آج اس کے سامنے کھلا تھا؟ کیا وہ کامران صاحب اور سلمیٰ بیگم اس کے ماں باپ نہیں تھے؟ کیا وہ اس خاندان کا خون نہیں تھی؟ اس کے ماں باپ کون تھے؟ کہاں تھے؟ ان گنت سوچیں مہک کے ذہن میں آ رہی تھیں۔ ہر طرف خاموشی چھا گئی تھی، جیسے مہک کی چوڑیوں کی آواز نے توڑا جو اس کے بے ہوش ہونے کی وجہ سے زمین پر ٹکرائی تھی۔ مہک، سلمیٰ بیگم قرب سے چپکی۔ شہزاد نے اسے اٹھاتا ہوا اوپر کی طرف بھاگا اور کامران صاحب نے ڈاکٹر کو فون کیا۔ اگر میری بیٹی کو کچھ ہوا تو میں آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گا آپا، کامران صاحب کہتے ہوئے سیڑھیوں کی طرف بڑھے۔ ڈاکٹر مہک کو چیک کر کے باہر آئے تو کامران صاحب ان کے منتظر تھے۔ ان کو کسی چیز کا صدمہ لگا ہے، اس کی وجہ سے بے ہوش ہو گئی ہیں۔ میں نے سکون کا انجیکشن لگا دیا ہے، انشاءاللہ صبح تک ٹھیک ہو جائیں گی، اور انہیں ہو سکے تو ٹینشن سے دور رکھیں، ورنہ زیادہ سوچنے کی وجہ سے ان کا نروس بریک ڈاؤن بھی ہو سکتا ہے۔ ڈاکٹر ہدایات دیتا ہوا چلا گیا۔ آئیں میں آپ کو باہر تک چھوڑ دیتا ہوں، شہزاد کہتا ہوا باہر چلا گیا۔ سلمیٰ بیگم نے محبت سے ہاتھ پکڑا اور رونے لگ گئیں۔ کیا ہوا جو مہک کی سگی ماں نہیں تھیں، مگر انہوں نے کبھی اس بات کا احساس تو نہیں ہونے دیا کہ وہ اس کی سگی ماں نہیں ہے۔ ماں ماں ہوتی ہے، ماں صرف وہ نہیں ہوتی جو پیدا کرتی ہے، ماں وہ ہوتی ہے جو پالتی ہے۔ کامران صاحب نے محبت سے مہک کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ میں ٹھیک ہوں ماں پاپا، اور آپ اب آرام سے اپنے کمرے میں جا کر سو جائیں۔ یہاں ایسے کیوں سوئیں؟ مہک نے فکریہ لہجے میں کہا۔ صبح صبح ماں بیٹی کی باتیں شروع ہو گئی ہیں، اب تو لگتا ہے ناشتہ شام میں ملے گا، کیونکہ ایک بار عورتوں کی باتیں شروع ہو جائیں تو 3-4 گھنٹے پہلے ختم ہی نہیں ہوتیں۔ کامران صاحب نے شرارت سے کہا، آپ کو ہر وقت مذاق لگا رہتا ہے، جائیں فریش ہو جائیں، میں ناشتہ بناتی ہوں، سلمیٰ بیگم نے کہا، اور وہ روم سے باہر نکل گئیں۔ کیسی ہے میری گڑیا؟ کامران صاحب نے مسکراتے ہوئے مہک سے پوچھا۔ ہمیشہ کی طرح اچھی، مہک نے مسکراتے ہوئے کہا۔ مہک جانتی تھی کہ رات بھر اس کے ماں باپ اس فکر میں جاگتے رہے ہوں گے، اس لیے وہ انہیں پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی۔ سب اپنے ناشتے کے ساتھ انصاف کرنے میں مصروف تھے، اور مہک خالی خالی نظروں سے پلیٹ کو تکے جا رہی تھی۔ میں کون ہوں؟ میرے ماں باپ کون ہیں؟ کہاں ہیں؟ بار بار یہی سوال اس کے ذہن میں گردش کر رہے تھے۔ ناشتے کی ٹیبل پر گہری خاموشی تھی، جسے وقار صاحب کی آواز نے توڑا۔ کل کس چیز کا شور ہو رہا تھا؟ وقار صاحب نے بنا کسی کو مخاطب کیے کہا۔ سلمیٰ بیگم کا نوالا ہاتھ میں ہی رہ گیا۔ انہوں نے پریشانی سے کامران صاحب کو دیکھا جو اطمینان سے ناشتہ کرنے میں مصروف تھے۔ بابا، میں آپ سے کچھ بات کرنا چاہ رہا تھا، لیکن پہلے سب ناشتہ کر لیں، کامران صاحب نے احترام سے کہا۔ سلمیٰ بیگم کا تو اب ایک نوالا ہی حلق سے اتارنا مشکل ہو گیا تھا، وہ ناشتے کی ٹیبل سے اٹھ کر کمرے میں چلی گئیں۔ بابا، میں بھی آپ سے کچھ بات کرنا چاہ رہا تھا، سب ناشتہ کر لیں۔ سلمیٰ بیگم کا تو نوالا ہی حلق سے اتارنا مشکل ہو گیا تھا، وہ ٹیبل سے اٹھ کر کمرے میں چلی گئی، اور مہک بھی ان کے پیچھے چل دی۔ جب مہک سلمیٰ بیگم کے کمرے میں داخل ہوئی تو اس نے دیکھا سلمیٰ بیگم بیڈ پر بیٹھی آنسو بہا رہی تھیں۔ کیا ہوا ماما؟ آپ کیوں رو رہی ہیں؟ آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ مہک نے فکر سے کہا۔ ہاں میری جان، میں ٹھیک ہوں، سلمیٰ بیگم نے اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا۔ ماما، میری وجہ سے آپ کو اور پاپا کو کتنی شرمندگی اٹھانی پڑی، پھپھو کے سامنے آپ مجھے معاف کر دیں۔ مہک نے روتے ہوئے سلمیٰ بیگم کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا۔ نہیں میری جان، تم تو ہمارا فخر ہو، تو پھر آپ کیوں رو رہی ہیں؟ مہک نے سوال کیا۔ اس گھر میں جو 19 سال پہلے ہوا تھا وہ سب دوبارہ دہرایا جائے، اس بات کا خوف ہے مجھے، سلمیٰ بیگم نے ماضی میں کھوتے ہوئے کہا۔ مہک نے نہ سمجھی میں سلمیٰ بیگم کو دیکھا۔ سلمیٰ بی بی، آپ کو بڑے صاحب بلا رہے ہیں، ملازمہ نے پیغام دیا۔ سلمیٰ بیگم اور مہک ٹی وی ہال میں آئے جہاں سب پہلے سے موجود تھے۔ بولو کامران بیٹا، تمہیں کیا بات کرنی تھی؟ بابا، میں چاہتا ہوں آپا مہک کو شہزاد کی دلہن بنا لیں، کامران صاحب نے ادب سے کہا۔ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا، وقار صاحب نے گرجدار آواز میں کہا۔ کیوں نہیں ہو سکتا؟ آخر اس میں کمی کیا ہے مہک میں؟ کامران صاحب نے دھیمے لہجے میں کہا۔ بابا، میں تو کہتی تھی اس کو کسی یتیم خانے میں دے دیں،
مجھے پتا تھا کہ یہ بڑی ہو کر اپنی ماں کی طرح ہی گل کھلائے گی۔ فوزیہ بیگم نے نفرت سے مہک کو دیکھتے ہوئے کہا، آپا، نے کامران صاحب نے ضبط کرتے ہوئے کہا۔ کامران تیز چلانے سے حقیقت نہیں بدل جاتی اور یہ سب تمہاری غلطی ہے۔ تمہیں ہی ان سال پہلے نہ جانے کون سی محبت جاگی تھی، لو اب بھگتو۔ فوزیہ بیگم نے طنزیہ لہجے میں کہا، آپا بس کر دیں، آپ کی نفرت میری فلک کو کھا گئی ہے، لیکن میں مہک کے اوپر آنچ نہیں آنے دوں گا، یہ میں نے وعدہ کیا تھا فلک سے۔ کامران صاحب نے اداس لہجے میں کہا، بس کر دو، بہت ہو گیا۔ تم کس لہجے میں فوزیہ سے بات کر رہے ہو؟ صرف تمہاری ضد کی خاطر ہم نے اس لڑکی کو اپنے گھر میں رہنے کی اجازت دی تھی اور میں نے منع کیا تھا کہ گھر میں کوئی بھی کبھی بھی اس بدذات کا نام نہیں لے گا۔ وقار صاحب نے گرجدار آواز میں کہا، بابا بہت ہو گیا، آپ نے 19 سال پہلے بھی چیخ کر مجھے چپ کروا دیا تھا، لیکن آج نہیں۔ اگر 19 سال پہلے میں نے تھوڑی ہمت کی ہوتی تو آج میری فلک زندہ ہوتی، خوش ہوتی۔ آپ کی انا اور آپ کے انتقام کی آگ میں میری فلک جل کر راکھ ہو گئی۔ آپ دونوں قاتل ہیں میری فلک کے، کامران صاحب نے تیز آواز میں کہا، اور 2 موتی ان کی آنکھوں سے ٹوٹ کر زمین پر گر گئے۔ ایک زوردار تھپڑ وقار صاحب نے کامران صاحب کے منہ پر رسید دیا۔ کامران صاحب نے بے یقینی سے اپنے باپ کو دیکھا۔ ہال میں خاموشی چھا گئی تھی، جسے کامران صاحب کی آواز نے توڑا۔ آگ میں میری فلک جل کر راکھ ہو گئی، آپ دونوں قاتل ہیں میری فلک کے، کامران صاحب نے تیز آواز میں کہا۔ ان کی آنکھوں سے 2 موتی ٹوٹ کر زمین پر گر گئے۔ ایک زوردار تھپڑ وقار صاحب کے منہ پر رسید دیا۔ کامران صاحب نے بے یقینی سے اپنے باپ کو دیکھا۔ ہال میں خاموشی چھا گئی تھی، جسے کامران صاحب کی آواز نے توڑا۔ کاش میں 19 سال پہلے تھپڑ کھا کے چپ نہ ہوتا تو آج میری فلک زندہ ہوتی، کاش، کامران صاحب نے دکھ سے کہا۔ پاپا پلیز چلے جائیں یہاں سے، مہک نے روتے ہوئے کہا۔ مہک بیٹا، تم جاؤ یہاں سے، مجھے بات کرنے دو۔ کچھ بھی ہو جائے لیکن میں تمہارے حصے کی ساری خوشیاں دوں گا۔ کامران صاحب نے محبت سے مہک کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، پاپا میرے لیے آپ سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے، آپ کی خاطر ایسے ہزاروں شہزاد قربان۔ مہک نے وقار صاحب کو دیکھتے ہوئے کہا اور کامران صاحب کو لے کر وہاں سے چلی گئی۔ کمرے میں مکمل خاموشی تھی۔ کامران صاحب نظریں جھکائے کرسی پر بیٹھے تھے۔ مہک نے ان کے قدموں میں بیٹھ کر اپنا سر ان کے گھٹنوں پر رکھا ہوا تھا اور سلمیٰ بیگم کونے میں کھڑی تھی۔ پاپا مجھے کچھ نہیں چاہیے، میرے ماں باپ کون تھے، کہاں تھے، کچھ نہیں چاہیے، میں تو بس اتنا چاہتی ہوں کہ اللہ نے مجھے آپ جیسے آپ اور ماما جیسے اتنے محبت کرنے والے ماں باپ دیے ہیں، اور ان کی محبت پر ہزاروں شہزاد قربان ہیں۔ بس میں چاہتی ہوں آپ ہمیشہ سر اٹھا کر چلیں، کبھی یوں نظریں نہ جھکائیں۔ مہک نے سر اٹھا کر کامران صاحب کو دیکھا، جو ابھی ابھی نظریں جھکائے بیٹھے تھے۔ پاپا کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ پلیز دیکھیں میری طرف، مہک نے ان کے ہاتھ کو محبت سے تھامتے ہوئے کہا، تو انہوں نے مہک کو گلے لگا کر خوب روئے۔ مہک، میں چاہتی ہوں کہ تم اپنی ماں کے بارے میں سب جانو۔ یہ ڈائری فلک کی ہے، اس میں وہ اپنے دل کی ہر بات لکھتی تھی۔ سلمیٰ بیگم نے مہک کو ڈائری تھماتے ہوئے کہا۔ مہک نے ڈائری کو دیکھا، وہ بہت ہی خوبصورت سجائی تھی لیکن بہت پرانی تھی۔ اس کی حالت دیکھ کر آسانی سے بتایا جا سکتا تھا کہ اسے کئی سالوں سے کسی نے ہاتھ نہیں لگایا تھا۔ مہک نے ڈائری کھولی، جس میں بہت خوبصورتی سے پہلے صفحے پر فلک لکھا ہوا تھا۔ ماما، یہ میں اپنے کمرے میں جا کر پڑھ لوں؟ یہ کہہ کر مہک اپنے کمرے کی طرف بڑھی۔ مہک نے بیڈ پر بیٹھ کر ڈائری پڑھنا شروع کر دی۔ میں فلک وقار خان فاروق صاحب اپنے گاؤں کے بڑے زمینداروں میں سے ایک تھے، ایک مغرور اور انا پرست انسان تھے۔ وقار صاحب کے 2 بیٹے تھے، بڑا بیٹا فرقان اور چھوٹا بیٹا وقار۔ فاروق صاحب نے اپنے دونوں بیٹوں کی شادی اپنی بھانجیوں کے ساتھ کی تھی۔
فرقان صاحب کو اللہ نے اپنی رحمت فوزیہ سے نوازا تھا، وقار صاحب کو اللہ نے نعمت کامران سے نوازا تھا، لیکن وقار صاحب کی پہلی بیٹی کی خواہش تھی۔ انہیں بہت دعائیں اور منتوں کے 4 سال بعد اللہ پاک نے بیٹی دی، فلک۔ فلک اس لیے سب کی بہت لاڈلی تھی، سب سے زیادہ کامران کی، اور کامران کی چھوٹی بہن پر جان چھڑکتا تھا۔ فلک بھی اپنے بھائی کی دیوانی تھی۔ جب فوزیہ 5 سال کی تھی تو فرقان صاحب نے اپنی بیگم کے ساتھ ایک روڈ ایکسیڈنٹ میں اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ فوزیہ بہت چھوٹی تھی تو وقار صاحب نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور فائزہ بیگم نے اسے ممتا کا پیار دیا۔ جب فلک صرف 1 سال کی تھی اس لیے وہ سمجھتی تھی کہ فوزیہ اس کی سگی بہن ہے، کیونکہ کبھی ان تینوں میں وقار صاحب نے فرق نہیں کیا تھا۔ مختار جہانگیر اور فاروق خان دونوں گاؤں کے بڑے ذمہ دار تھے۔ ان کی دوستی بھی بہت پرانی اور گہری تھی، دونوں گھروں میں بہت آنا جانا تھا۔ مختار جہانگیر کا صرف ایک بیٹا تھا، کاشف جہانگیر۔ کاشف جہانگیر کی شادی مختار جہانگیر نے اپنی بھائی کی بیٹی سے کی تھی۔ اللہ نے کاشف جہانگیر کو 2 بیٹے دیے تھے، بڑا بیٹا زید اور چھوٹا بیٹا عمر۔ پہلا بیٹا کامران کا ہم عمر تھا اور دوسرا بیٹا فلک کا ہم عمر تھا۔ زید بہت سنجیدہ تھا، وہ کم ہی کسی سے بات کرتا تھا، اس کے برعکس عمر بہت ہی شرارتی اور بطونی تھا۔ فوزیہ ہر وقت زید کے آگے پیچھے گھومتی رہتی تھی کہ جب زید اس کی طرف دیکھتا بھی نہیں تھا۔ فلک اور عمر بچپن کے گہرے دوست تھے۔ خان پیلس اور جہانگیر پیلس میں ہر وقت فلک اور عمر کی آواز گونجتی رہتی تھی۔ فلک رہتی تھی وقت اپنی رفتار کے ساتھ دوڑ رہا تھا۔ عمر اور فلک کی دوستی اب چاہت کے رنگ میں ڈھلتی جا رہی تھی۔ آج فلک کی خوشی دیکھنے کے لائق تھی، آج کے تو خوشی سے پاؤں زمین کو ہی نہیں چھو رہے تھے۔ آج مختار جہانگیر اپنی دوستی کو رشتہ داری میں بدلنے آئے تھے۔ مختار جہانگیر اپنے دونوں پوتوں کا رشتہ فاروق خان کی دونوں پوتیوں کے لیے لے کر آ رہے تھے۔ زید اور فوزیہ کی شادی کے سال کے بعد طے کی گئی تھی، جبکہ عمر اور فلک چھوٹے تھے، اس لیے صرف ان دونوں کی منگنی کی گئی تھی۔ وقار صاحب تو منگنی کے بھی حق میں نہیں تھے، ان کا کہنا تھا کہ فلک ابھی چھوٹی ہے۔ لیکن مختار جہانگیر چاہتے تھے کہ اب بھی ان دونوں کی منگنی ہو جائے، اس لیے آج فلک نے عمر کے نام کی انگوٹھی پہن لی تھی۔ فلک اور عمر کے تو دل کی سب سے بڑی خواہش پوری ہو گئی تھی۔ اس منگنی سے سب خوش ہوئے تھے سوائے زید کے۔ عمر 3 سال پڑھنے کے لیے امریکہ جا رہا تھا، دونوں بہت ہی اداس تھے۔ عمر امریکہ جا چکا تھا اور پوری رات فلک روتی رہی، یہی سوچ کر وہ کیسے رہے گا 3 سال بنا عمر کو دیکھے، اور عمر کا حال بھی فلک سے کم نہ تھا۔ دروازے پہ دستک ہوئی۔ کون ہے؟ مہک نے ڈائری بند کرتے ہوئے پوچھا۔ مہک بی بی، آپ کو سلمہ بی بی کھانے پر بلا رہی ہیں، ملازمہ نے جواب دیا۔ اچھا تم جاؤ، میں آ رہی ہوں، مہک نے ڈائری سائڈ پر رکھتے ہوئے جی ٹھیک ہے ملازمہ نے جاتے ہوئے کہا۔ مہک کمرے سے باہر آئی تو سب ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھے تھے، وہ بھی چپ چاپ اپنی جگہ پر آ کر بیٹھ گئی، سب خاموش تھے۔ مہک نے کھانے کے دوران صرف فلک کے بارے میں سوچ رہی تھی ہیں عمر کو دیکھنے کے لیے ان 11 مہینوں میں ہم کبھی سب کے سونے کے بعد ٹیلی فون پر بات کر لیتے ہیں، اب بس 1 مہینے کے بعد عمر واپس آئے گا۔ فوزیہ آپی اور زید بھائی کی شادی میں دل چاہ رہا ہے جلدی سے یہ 1 مہینہ گزر جائے اور عمر میرے سامنے ہوں۔ آج کامران کی منگنی تھی، اپنی خالہ زاد سلمہ سے سب بہت خوش تھے، خاص طور پر کامران صاحب اور سلمہ۔ فلک کی خوشی بھی کم نہ تھی، فلک کو بچپن سے سلمہ بہت پسند تھی۔ کامران صاحب اور سلمہ کی جوڑی بہت ہی خوبصورت لگ رہی تھی۔ کامران صاحب اور سلمہ کی شادی 1 مہینے بعد طے پائی تھی۔ فوزیہ کی مہندی والے دن کامران کا نکاح تھا اور 1 مہینہ پر لگا کے اڑ گیا۔
آج فوزیہ کی مہندی اور کامران کا نکاح تھا۔ آج کا فنکشن خان پیلس کے گارڈن میں رکھا گیا تھا۔ گارڈن کو بہت ہی خوبصورت سجایا گیا تھا۔ آج فلک بہت ہی خوبصورت لگ رہی تھی۔ اس کی نارنگی اور پیلے رنگ کا لہنگا پہنا تھا اور بالوں کو آگے کر کے چوٹیاں بنائی تھیں اور کانوں میں ہم رنگ چھوٹے آویزے پہنے تھے اور میک اپ کے نام پر بس ہونٹوں پہ نیچرل پنک کلر کا لپ لگایا تھا۔ وہ بہت ہی خوبصورت لگ رہی تھی۔ عمر آج شام ہی امریکہ سے آیا تھا۔ اس نے پیلے رنگ کا کرتا پہنا تھا جو اس پہ بہت جچ رہا تھا۔ پہلے کامران اور سلمیٰ کا نکاح ہوا، پھر ان دونوں کو اسٹیج پر بٹھایا گیا۔ زید اور فوزیہ کو اسٹیج پر بٹھا کر ساری رسمیں کی گئیں۔ عمر کب سے فلک کو ڈھونڈ رہا تھا کیونکہ ان دونوں میں شرط لگی تھی کہ پہلے کون کس کو ہلدی لگائے گا، مگر فلک اسے کہیں نہیں دکھ رہی تھی۔ آمنہ بوا، آپ فلک کو کہیں دیکھا؟ عمر نے ملازمہ سے پوچھا۔ عمر بابا وہ چھت پر ہیں، ملازمہ نے جواب دیا۔ اچھا۔ عمر اپنے ہونٹوں پہ شیطانی مسکراہٹ لیے سیڑھیوں کی طرف بڑھا۔ جیسے ہی عمر نے چھت کی سیڑھیوں پر قدم رکھا، ہلدی سے بڑا ہوا پیلا ہاتھ فلک نے عمر کی طرف پھینکا۔ جو عمر سوچ رہا تھا کہ فلک اس سے چھپ کر بیٹھی تھی تاکہ وہ اسے مہندی نہ لگا سکے۔ ایک دم اس کا رد عمل پہ غصہ آ گیا۔ یہ کیا حرکت تھی فلک، میرا پورا کرتا خراب ہو گیا، وہ غصے سے کہتا ہوا ہال کی طرف بڑھا۔ عمر میں تو مذاق کر رہی تھی، فلک نے معصومیت سے کہا۔ عمر میری بات سنو۔ عمر رکو، فلک نے پیچھے سے آوازیں دیتی رہ گئی لیکن عمر نے اس کی ایک نہ سنی۔ جب فلک ہال میں پہنچی تو وہاں مختار صاحب کی فیملی کی روانگی جہانگیر پیلس کی تھی۔ عمر کہاں تھے تم؟ اور یہ کیا ہو رہا ہے تمہارے کپڑوں کو؟ کاشف صاحب نے عمر کو ہلدی والے کرتے کو دیکھتے ہوئے کہا۔ فلک نے التجائی نظر سے عمر کو دیکھا۔ میں تو یہی تھا اور ایک بدتمیز بچے نے کپڑے خراب کر دیے، گھر جا کر صاف کر لوں گا، اب چلیں۔ عمر فلک کو غصے سے گھورتا چلا گیا۔ فلک پوری رات روتی رہی اور عمر کو کال کرتی رہی، مگر مجال ہے عمر نے کال پک کی ہو۔ فلک فجر کی نماز پڑھ لیتی اور نہ جانے کب نیند کی وادیوں میں کھو گئی۔ 6 بجے عمر کھڑکی کے راستے سے فلک کے کمرے میں آیا۔ اس نے دھیرے سے فلک کے چہرے پر سے چادر ہٹائی تو فلک کی آنکھیں رونے کی وجہ سے سوجی ہوئی تھیں۔ فلک کو کسی کی موجودگی کا احساس ہوا تو اس نے آنکھیں کھولیں۔ اپنے پاس کسی کو کھڑا پایا تو وہ چیخنے والی تھی کہ عمر نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھا۔ فلک میں ہوں۔ عمر چلاؤ مت ورنہ سب آ جائیں گے، عمر نے اپنا ہاتھ ہٹاتے ہوئے کہا۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ تم آئے کہاں سے میرے کمرے میں؟ تو دروازہ تو لاک تھا، فلک نے حیران ہوتے ہوئے پوچھا۔ کھڑکی سے، عمر نے اطمینان سے کہا۔ کھڑکی سے؟ پاگل تو نہیں ہو؟ کچھ ہو جاتا تو؟ فلک نے غصے سے کہا۔ کچھ ہوا تو نہیں، اور یہ دیکھو، عمر نے کہتے ہوئے اپنے پیچھے چھپائی ہوئی ہلدی فلک کے منہ پر لگا دی۔ فلک نے عمر کو گھورا۔ تمہاری آنکھیں کیوں سوجی ہوئی ہیں؟ فلک، تم روتی تھی؟ عمر نے فکریہ لہجے میں کہا۔ تم مجھ سے ناراض کیوں ہو گئے تھے؟ تم جانتے ہو نا میں تم سے کتنی محبت کرتی ہوں، فلک نے روتے ہوئے کہا۔ فلک، میں تو مذاق کر رہا تھا، میں تم سے ناراض نہیں ہو سکتا، عمر نے فلک کے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا۔ دروازے پر دستک ہوئی۔ کون ہے؟ فلک نے گھبراتے ہوئے پوچھا۔ فلک، میں ہوں، دروازہ کھولو، صدف بیگم نے کہا۔ اوہ شٹ ماما، عمر تم جلدی سے الماری میں چھپ جاؤ، اگر کسی کو پتہ چل گیا تو عذاب آ جائے گا، فلک نے خوف سے گھبراتے ہوئے کہا۔ فلک، دروازہ کھولنے میں اتنی دیر کیوں ہو گئی؟ اور یہ تمہارے چہرے پر ہلدی کیوں لگی ہے؟ صدف بیگم نے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے کہا۔ ماما، میں سو رہی تھی اور میں نے سوچا اچھا ہے میرے چہرے پر بھی تھوڑا نکھار آ جائے گا، فلک نے خود پر قابو پاتے ہوئے کہا۔ میری بیٹی تو ایسے ہی اتنی پیاری ہے، صدف بیگم نے فلک کو پیار کرتے ہوئے کہا۔ ماما، آپ کو کوئی کام تھا؟ فلک نے سوال کیا۔ ہاں، یہ کپڑے میں نے سوچا تمہاری الماری میں رکھ دوں، صدف بیگم نے الماری کی طرف بڑھتے ہوئے کہا۔
نہیں ماما میں رکھ لوں گی، تم جلدی سے جاؤ، تیار ہو جاؤ، صدف بیگم نے الماری کا دروازہ کھولتے ہوئے کہا۔ ماما فلک چیخی۔ کیا ہوا، چیخ کیوں رہی ہو؟ صدف بیگم نے فلک کو دیکھتے ہوئے کہا۔ ماما آپ کو نیچے کوئی بلا رہا ہے، فلک نے گھبراتے ہوئے کہا۔ اچھا میں جا رہی ہوں، تم یہ کپڑے رکھ لو، جلدی سے نیچے آ جاؤ، صدف بیگم کہتے ہوئے دروازے کی جانب بڑھی۔ فلک نے فوراً دروازہ بند کر کے سکون کا سانس لیا۔ عمر جلدی نکلو، فلک نے الماری کا دروازہ کھولا۔ یہ کتنا اچھا سوٹ ہے، میں لے لوں؟ عمر نے فلک کی میکسی کو دیکھتے ہوئے شرارت سے کہا۔ عمر تمہیں مذاق آ رہا ہے؟ اگر دادا جان کو پتہ لگ گیا نا کہ تم تو ہم دونوں کو پھانسی چڑھا دیں گے۔ گاؤں کا قانون ہے، اگر لڑکا لڑکی ایک دوسرے سے محبت کرتے اور تو انہیں سزائے موت سنائی جاتی ہے۔ یہ تو شکر ہے کہ بڑوں نے ہی ہمارا رشتہ طے کر دیا، فلک نے بنا رکے کہا۔ بس بس، تم تو لیکچر دینے ہی بیٹھ گئی۔ اچھا میں جا رہا ہوں، رات میں ملتے ہیں، عمر کہتا ہوا کھڑکی کی طرف بڑھا۔ عمر کے جاتے ہی فلک تیار ہو کر نیچے چلی گئی۔ آج بھی خان پیلس بہت ہی خوبصورت سجایا گیا تھا۔ فلک نے لال اور سفید رنگ کا لہنگا پہنا ہوا تھا اور ہلکا سا میک اپ کیا ہوا تھا اور ہم رنگ جویلری بھی پہنی ہوئی تھی۔ فلک آج بہت ہی خوبصورت لگ رہی تھی۔ عمر نے بھی سفید رنگ کا کلف کاٹن کرتے پہ لال رنگ کی ویسٹ کوٹ پہنی تھی جس میں وہ بہت ہینڈسم لگ رہا تھا۔ بارات مغرب کے بعد آنی تھی اور ابھی عشاء کی اذان ہو رہی تھی۔ سب بارات کا انتظار کر کے تھک چکے تھے، لیکن بارات آنے کا کچھ پتہ ہی نہیں تھا۔ آخرکار بارات تو نہ آئی، لیکن مختار صاحب کا پیغام ضرور آ گیا تھا۔ بابا جان، مختار انکل کی کال آئی تھی، وہ آپ سے ضروری بات کرنا چاہتے ہیں، وقار صاحب نے ہال میں آ کر کہا۔ ہم سب شرمندہ ہیں، ہم بارات نہیں لا سکتے۔ زید آج صبح سے گھر سے غائب ہے، ہم نے اسے پورے گاؤں میں ڈھونڈ لیا مگر وہ نہ ملا۔ ہم سب آپ سے معذرت خواہ ہیں، اللہ حافظ، مختار صاحب نے شکستہ لہجے میں کہا۔ جب فرقان صاحب نے ہال میں سب کو مختار صاحب کا پیغام سنایا تو ہر طرف سناٹا چھا گیا۔ فوزیہ تو رو رو کر برا حال ہو گیا تھا اور فلک اسے چپ کروانے کی کوشش کر رہی تھی۔ وقار صاحب نے سب مہمانوں سے معذرت کر کے انہیں روانہ کر دیا۔ خان پیلس میں ہر طرف گہرا سناٹا تھا۔ وقت پر لگا کر اڑ گیا۔ اس واقعے کو اب 2 سال گزر چکے تھے۔ فوزیہ کی شادی کامران صاحب کے دوست ندیم سے ہوئی تھی اور اللہ نے فوزیہ کو اپنی نعمت سے بھی نوازا تھا۔ خان پیلس کا کوئی بھی فرد اب جہانگیر پیلس کے کسی فرد سے نہیں ملتا تھا۔ دونوں گھرانوں میں آنا جانا بالکل ختم ہو گیا تھا۔ اب تو سب اس واقعے کو بھی بھول چکے تھے۔ کل رات عمر امریکہ سے واپس آیا اور فلک کب سے سلمیٰ کے پیچھے لگی ہوئی تھی کہ وہ بازار کا بہانہ بنا کر فلک کو عمر سے ملوانے لے جائیں۔ فلک ضد مت کرو، کسی کو پتہ چل گیا تو تمہارے ساتھ ساتھ میں بھی پھنس جاؤں گی، سلمیٰ نے جان چھڑانے والے انداز میں کہا۔ بھابھی آپ بھول رہی ہیں، میں بھی آپ کی اور بھائی کی چھپ چھپ کر ملاقات کرواتی رہی تھی، فلک نے دھمکی دینے والے انداز میں کہا۔ فلک تم مجھے بلیک میل کر رہی ہو؟ ویسے بھی اب کامران میرے شوہر ہیں، سلمیٰ نے کندھے اچکاتے ہوئے کہا۔ بھابھی میں بلیک میل نہیں کر رہی ہوں، میں تو آپ سے گزارش کر رہی ہوں، عمر 2 سال بعد آیا ہے، اب اس نے مجھے ملنے بلایا ہے، پلیز بھابھی، فلک سے روحانسی ہوتے ہوئے کہا۔ اچھا چلو، لیکن جلدی مل لینا، ہمیں مغرب سے پہلے گھر آنا ہوگا، جلدی سے تیار ہو جاؤ، میں خالہ کو بتا کر آتی ہوں، سلمیٰ نے کمرے سے نکلتے ہوئے کہا۔ فلک اتنی دیر لگا دی تم نے آنے میں کب سے تمہارا انتظار کر رہا تھا، عمر نے بے تابی سے کہا۔ اتنی مشکل سے بھابھی کو منا کر لائی ہوں، فلک نے جواب دیا۔ اچھا اتنی جلدی سے آنکھیں بند کرو، عمر نے فلک کی آنکھوں پہ ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ مجھے پتہ ہے تم ہمیشہ کی طرح دھکا دے کر بھاگ جاؤ گے، فلک نے عمر کا ہاتھ ہٹاتے ہوئے کہا۔ فلک وہ بچپن کی بات تھی اور تمہیں لگتا ہے کہ میں تم سے اتنے وقت کے بعد مل رہا ہوں اور ایسی بچکانی حرکت کروں گا، عمر نے بھویں اچکاتے ہوئے کہا۔ اچھا، فلک آنکھیں بند کرتے ہوئے کہا۔ عمر نے اپنی جیب میں سے ایک بہت ہی خوبصورت لاکٹ جس میں دل کے اندر ایف اور
اے لکھا ہوا تھا فلک کے گلے میں پہنایا۔ فلک آنکھیں کھولو، عمر نے لاکٹ پہناتے ہوئے کہا۔ واؤ، یہ بہت ہی خوبصورت ہے، فلک نے لاکٹ کو دیکھتے ہوئے کہا۔ شکریہ میڈم، عمر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ عمر وہ دیکھو، مجھے گول گپے کھانے ہیں۔ فلک نے گول گپے کے اسٹول کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ تمہیں تو ہر وقت کھانے کی لگی رہتی ہے، بھوکی، اتنا کھاتی ہو پھر بھی لکڑی جیسی ہو، عمر نے شرارت سے کہا۔ میں جا رہی ہوں، تمہیں کھانے ہوں تو آ جانا، فلک کہتے ہوئے اسٹول کی طرف بڑھی۔ عمر بھی مسکراتا ہوا اس کے پیچھے چل دیا۔ بھابھی یہ دیکھیں، عمر نے مجھے دیا ہے۔ گھر آ کر فلک نے سلمیٰ کو لاکٹ دکھاتے ہوئے کہا، یہ تو بہت ہی پیارا ہے، اللہ تم دونوں کو خوش رکھے۔ سلمیٰ نے فلک کو پیار کرتے ہوئے کہا۔ بھابھی، عمر کہہ رہا تھا وہ کل اپنے گھر والوں کو بھیجے گا ہماری شادی کے ڈیٹ فکس کرنے، فلک نے خوش ہوتے ہوئے کہا۔ سلمیٰ، صدف بیگم نے سلمیٰ کو آواز دی، خالہ بلا رہی ہیں، میں تم سے بعد میں بات کرتی ہوں۔ سلمیٰ فلک کو کہتے ہوئے نیچے چلی گئی۔ دادا جان، آپ میری شادی کی ڈیٹ فکس کرنے کب جائیں گے؟ سب کھانے میں مصروف تھے جب عمر نے مختار صاحب کو مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ عمر، کیا تمہیں لگتا ہے زید نے جو فوزیہ کے ساتھ کیا ہے اس کے بعد وہ فلک کو اس گھر کی بہو بنائیں گے؟ مختار صاحب نے سادے لہجے میں کہا۔ دادا جان، اگر نہیں میری اور فلک کی شادی ہوئی سے کوئی اعتراض ہوتا تو وہ یہ منگنی 2 سال پہلے ہی ختم کر دیتے، عمر نے ادب سے کہا۔ عمر، میں تمہیں ایک بات بتا دوں، میں سب کچھ برداشت کر سکتا ہوں مگر میری بے عزتی کرے کوئی، یہ بالکل بھی نہیں۔ اگر فاروق نے یا اس کے گھر میں سے کسی نے بھی مجھے کچھ کہا تو یہ یاد رکھنا فلک میرے گھر کی بہو کبھی نہیں بنے گی، مختار صاحب نے عمر کو سمجھانے والے انداز میں کہا، اور سب اپنے کھانے کے ساتھ انصاف میں مصروف تھے۔ پوری رات فلک اور عمر ایک دوسرے کے بارے میں سوچتے رہے اور شدت سے صبح کا انتظار کرتے رہے تھے۔ لاؤنج میں عمر اور فلک کو چھوڑ کر سب گھر والے موجود تھے۔ لاؤنج میں گہری خاموشی تھی جسے مختار صاحب کی آواز نے توڑا۔ آج میں اپنی امانت لینے آیا ہوں، مختار صاحب نے بنا کسی کو مخاطب کیے کہا۔ کون سی امانت؟ لگتا ہے تم بھول گئے ہو، جو زید نے فوزیہ کے ساتھ کیا تھا اب ہمارا اور تمہارا کوئی تعلق نہیں، نہ دوستی نہ رشتہ داری، فاروق صاحب نے گرجدار آواز میں کہا۔ یہ بات مت بھولو، تمہاری دوسری پوتی فلک میرے پوتے عمر کی 3 سال سے منگ ہے اور اب ہم ان کی شادی کی تاریخ لینے آئے ہیں، مختار صاحب نے دھیمے لہجے میں کہا۔ سلمیٰ، جاؤ فلک کو لے کر آؤ، فاروق صاحب نے سلمیٰ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ فلک میرے کمرے میں بیٹھی ہے، عمر کے خیالوں میں کھوئی ہوئی تھی، اس بات سے بے خبر کہ اب اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ چلو فلک، تمہیں دادا جان نیچے بلا رہے ہیں، سلمیٰ کمرے میں داخل ہوتے ہوئے کہا۔ فلک سلمیٰ کے ساتھ لاؤنج میں آئی۔ فلک بیٹا، یہ لوگ تمہاری شادی کی تاریخ لینے آئے ہیں اور مجھے پورا یقین ہے کہ تم اس گھر میں بہو۔ فلک بیٹا، یہ لوگ تمہاری شادی کی تاریخ لینے آئے ہیں اور مجھے پورا یقین ہے کہ تم اس گھر میں کبھی بہو بن کر جانا پسند نہیں کرو گی، جس گھر کے لوگوں نے تمہاری بہن کے ساتھ اتنی ناانصافی کی ہو، فاروق صاحب نے دھیمے لہجے میں کہا۔ فلک تو بے یقینی سے اپنے دادا کو دیکھ رہی تھی، وہ کتنی آسانی سے کہہ رہے تھے وہ عمر کو چھوڑ دے۔ جب فلک کچھ نہ بولی تو فاروق صاحب نے کہا، ہماری فلک کو کوئی اعتراض نہیں اور اب آپ لوگ جا سکتے ہیں۔ فاروق صاحب نے محبت سے فلک کو سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، مگر یہ عمر کی منگ ہے، مختار صاحب نے کہا۔ یہ لو اور نکلو یہاں سے۔ فاروق صاحب نے فلک کے ہاتھ سے انگوٹھی نکال کر مختار صاحب کے منہ پر اچھالی۔ بس بہت ہو گیا، تم کب سے ہماری بے عزتی کیے جا رہے ہو، اور اب اگر تم خود بھی آ کر کہو گے کہ میں فلک کو اپنی بہو بنا لوں تو بھی یہ لڑکی ہمارے گھر کی بہو نہیں بنے گی، مختار صاحب غصے سے کہتے ہوئے چلے گئے۔ اور فلک وہ تو بس آنسو بہا رہی تھی، اس کی تو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ یہ لو عمر، مختار صاحب نے انگوٹھی عمر کو تھماتے ہوئے کہا۔ اب اس لڑکی کا نام اس گھر میں کوئی نہیں لے گا، مختار صاحب نے گرجدار آواز میں کہا۔ دادا جان، میں فلک سے محبت کرتا ہوں، میں اسی سے ہی شادی کروں گا، عمر نے احترام میں کہا، اور ایک زوردار تھپڑ مختار صاحب نے عمر کے منہ پر رسید دیا۔ دادا جان، عمر نے
شوق سی کیفیت میں کہا، اگر عمر تم نے فلک سے شادی کی تو وہ دن تم دونوں کی زندگی کا آخری دن ہوگا۔ مختار صاحب نے غصے سے کہتے ہوئے وہاں سے چلے گئے۔ فلک پوری رات روتی رہی اور اپنے اللہ سے عمر کو مانگتی رہی۔ عمر بھی پوری رات صرف فلک کے بارے میں سوچتا رہا۔ فلک اٹھ جاؤ، 10 بج رہے ہیں، سلمہ نے فل کو اٹھاتے ہوئے کہا۔ بھابی اتنا شور کیوں کر رہے ہو؟ فلک نے اٹھتے ہوئے کہا، فوزیہ آپا آئی ہوئی ہیں۔ اور تم جانتی ہو شہزاد کتنا شرارتی ہے، تھوڑی دیر میں ہی پورا گھر سر پر اٹھا لیتا ہے۔ تم تیار ہو کر نیچے آ جاؤ۔ سلمہ نے دروازے کی طرف قدم بڑھاتے ہوئے کہا، بھابی آپ ناشتہ یہیں بھیج دیں۔ فلک نے اداسی سے کہا، کیا ہوا فلک، تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے؟ سلمہ نے فلک کے پاس بیٹھتے ہوئے کہا۔ فلک سلمہ کے گلے لگ کر خوب روئی۔ بھابی آپ تو جانتی ہیں میں عمر سے کتنی محبت کرتی ہوں، میں عمر کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ فلک نے روتے ہوئے کہا، فلک تم پریشان مت ہو، میں کامران سے بات کروں گی، وہ دادا جان کو ضرور سمجھائیں گے۔ سلمہ نے فلک کو گلے لگاتے ہوئے کہا۔ فلک صبح سے کمرے میں بند تھی۔ شام میں فلک کے کمرے میں آئی تو پورے کمرے میں اندھیرا ہو رہا تھا۔ فلک تیار ہو جاؤ، مہمان آ رہے ہیں۔ سلمہ نے لائٹس چلاتے ہوئے کہا، بھابی لائٹس آف کر دیں۔ اور ایسے کون سے مہمان آ گئے ہیں جن سے میرا ملنا ضروری ہے؟ آپ کہہ دیں میری طبیعت نہیں ٹھیک۔ فلک نے آنکھیں بند کرتے ہوئے کہا، فلک تمہارے رشتے والے آ رہے ہیں۔ سلمہ نے فلک کے پاس بیٹھتے ہوئے کہا۔ کیا؟ فلک پوری اچھل گئی تھی۔ بھابی یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ عمر کے علاوہ کسی اور سے شادی کرنے کا تصور بھی نہیں کر سکتی۔ فلک نے روتے ہوئے کہا، دیکھو فلک تم مہمانوں کے سامنے کچھ مت بولنا، ان کے جاتے ہی فوزیہ آپا سے کہنا وہ دادا جان کو سمجھائیں گے۔ مجھے یقین ہے دادا جان فوزیہ آپا کی بات نہیں ٹالیں گے۔ سلمہ نے فلک کو پیار سے سمجھاتے ہوئے کہا، اب جلدی سے تیار ہو جاؤ میری گڑیا۔ سلمہ نے فلک کو پیار کرتے ہوئے کہا۔ ارسلان صاحب کی فیملی جانے کے بعد ساری عورتیں صدف بیگم کے کمرے میں بیٹھی تھیں اور سب مرد ٹی وی ہال میں بیٹھے تھے۔ فاروق صاحب بہت ہی خوش تھے کیونکہ ارسلان صاحب کی فیملی کو فلک اپنے بیٹے کے لیے پسند آ گئی تھی اور فلک کو اپنے گھر کی بہو بنانا چاہتے تھے۔ آپی پلیز آپ دادا جان کو سمجھائیں، وہ میری شادی عمر سے کر دیں۔ فلک نے فوزیہ کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا، فلک مجھے اس گھر کے ہر شخص سے بے انتہا نفرت ہے اور بدقسمتی سے عمر بھی اس گھر کا وارث ہے۔ فوزیہ نے اپنا ہاتھ فلک کے ہاتھوں سے آزاد کرتے ہوئے کہا، آپی جو زید بھائی نے کیا اس میں عمر کا کیا قصور ہے؟ ویسے بھی اب تو آپ کی شادی ہو گئی ہے اور اللہ نے آپ کو اتنا پیارا بیٹا بھی دیا ہے، آپ کی زندگی میں خوشی ہے، پلیز میری زندگی کی خوشیاں مجھے واپس لوٹانے میں میری مدد کریں۔ فلک نے التجائی لہجے میں کہا اور آنسو ٹوٹ کر اس کے رخسار پر بہہ گئے، مجھے زید اور اس کے ہر عزیز سے نفرت ہے۔ اچھا ہے جب وہ عمر کو تڑپتا ہوا دیکھے گا تو اس کو بھی پتہ چلے گا کیسے دل ٹوٹتا ہے۔ فوزیہ کی آنکھوں میں زید کے لیے صاف نفرت دکھائی دے رہی تھی۔ آپی میں مر جاؤں گی عمر کے بغیر، فلک نے روتے ہوئے کہا۔ کوئی کسی کے لیے نہیں مرتا اور مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا جیو یا مرو، میں دادا جان سے کچھ نہیں کہوں گی اور نہ ہی عمر سے تمہاری شادی ہونے دوں گی۔ فوزیہ نے بے حسی کی انتہا کر دی۔ فلک روتے ہوئے لانج میں چلی گئی۔ سلمہ بھی فلک کے پیچھے بھاگی۔ میرا خیال ہے وقار ہمیں اگلے مہینے کی 5 تاریخ کو فلک کی شادی کر دینی چاہیے، تمہارا کیا خیال ہے؟ فاروق صاحب نے وقار صاحب سے مشورہ لیتے ہوئے کہا۔ بابا جیسی وقار صاحب بول ہی رہے تھے کہ فلک نے ان کی بات کاٹی۔ دادا جان معذرت لیکن میں شادی نہیں کر سکتی، فاروق صاحب کو مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ فلک یہ بڑوں کی باتیں ہیں، تم اوپر جاؤ۔ اور وقار صاحب نے کہا، بابا جان یہاں میری زندگی کا فیصلہ ہو رہا ہے اور آپ کہہ رہے ہیں میں کچھ نہیں بولوں؟ فلک نے ادب سے کہا۔ کیا بات ہے فلک، تم کیوں نہیں کرنا چاہتی شادی؟ فاروق صاحب نے سادے لہجے میں کہا، کیونکہ میں عمر سے محبت کرتی ہوں، اس سے شادی کروں گی، فلک صاحب نے مضبوط لہجے میں کہا۔ فلک وقار صاحب گرجدار آواز میں چیخے، بابا جان میں نے ہمیشہ آپ کی ہر بات مانی ہے، پلیز میری شادی عمر سے کر دیں۔ فلک نے فاروق صاحب کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا۔ فاروق صاحب
کا ہاتھ اٹھا اور فلک کے نازک گال پر نشان چھوڑ گیا۔ فلک نے بے یقینی سے اپنے باپ کو دیکھا جس نے آج تک ان سے کبھی تیز آواز میں بات نہیں کی تھی۔ بس کل فلک تمہارا نکاح ہے اور مجھے کوئی تماشا نہیں چاہیے۔ فاروق صاحب جو کب سے چپ تھے اتنی بات بول کر کمرے میں چلے گئے اور باقی سب بھی اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے سوائے سلمیٰ کے۔ آؤ فلک کمرے میں چلو، سلمیٰ نے فلک کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا۔ فلک نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ رات کا آخری پہر تھا۔ فلک اپنے کمرے میں بیٹھی آنسو بہا رہی تھی اور رو کر بھی کیا کر سکتی تھی۔ دروازے پر دستک ہوئی۔ فلک نے جلدی سے اپنے آنسو صاف کیے اور دروازہ کھولا۔ فلک کیا تم عمر سے محبت کرتی ہو؟ کامران نے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے کہا۔ فلک نے اپنا سر جھکا لیا تو کامران اس کے پاس آیا اور اس کے سر پر محبت سے ہاتھ رکھا۔ فلک نے نظریں اٹھا کر اپنے بھائی کو دیکھا، اس کے گلے لگ کر رونے لگ گئی۔ بس کرو میری جان، مت رو، تمہارا بھائی ابھی زندہ ہے، وہ تمہارے ساتھ ناانصافی نہیں ہونے دے گا، جلدی کرو، عمر تمہارا انتظار کر رہا ہے۔ کامران نے اسے خود سے الگ کرتے ہوئے کہا اور الماری کی طرف بڑھا۔ فلک اپنا ضروری سامان رکھ لو، میں ابھی آتا ہوں۔ کامران نے فلک کو بیگ تھماتے ہوئے کہا اور کمرے سے چلا گیا۔ فلک نے اس میں چند جوڑے رکھے اور اپنی ڈائری کامران کمرے میں داخل ہوا تو اس کے ساتھ سلمیٰ بھی تھی۔ فلک یہ لو اور جلدی تیار ہو جاؤ۔ سلمیٰ نے فلک کو اپنی شادی کا لہنگا اور زیورات دیتے ہوئے کہا۔ بھابھی، فلک نے حیرت سے سلمیٰ کو دیکھتے ہوئے کہا، ابھی تمہارا اور عمر کا نکاح ہے؟ میں نے سارے انتظامات کر دیے ہیں اور کچھ پیسے اور زیورات بیگ میں رکھ رہا ہوں، تمہارے کام آئیں گے۔ کامران نے پیسے اور زیورات بیگ میں رکھتے ہوئے فلک جلدی سے تیار ہو گئی تھی۔ وہ عروسی لہنگے میں نظر لگ جانے تک خوبصورت لگ رہی تھی۔ ماشاء اللہ، بالکل پری لگ رہی ہے ہماری فلک تو۔ سلمیٰ نے فلک کی نظر اتارتے ہوئے کہا، پری ہے تو پری ہی لگے گی نا؟ کامران نے فلک کو پیار کرتے ہوئے کہا۔ جلدی چلو، اس سے پہلے کوئی اٹھ جائے۔ کامران نے بیگ اٹھاتے ہوئے کہا۔ بھائی ہم جائیں گے کیسے؟ چوکیدار نے دیکھ لیا تو دادا جان کو اٹھا دے گا، فلک نے گھبراتے ہوئے کہا۔ سلمیٰ کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ دراصل تمہاری چالاک بھابھی نے اس بیچاری کی چائے میں نیند کی دوائی ڈال دی تھی اور وہ نیند کے مزے لوٹ رہا ہے، کامران نے ہنستے ہوئے کہا۔ کامران نے گاڑی مولوی صاحب کے گھر پر روکی جہاں عمران کا انتظار کر رہا تھا۔ السلام علیکم، کامران گھر میں داخل ہوتے ہوئے کہا۔ وعلیکم السلام، سب ایک زبان ہو کر۔ کامران پہلے ہی مولوی صاحب کو ساری صورتحال سے آگاہ کر چکا تھا اور انہوں نے عمر اور فلک کا نکاح پڑھانے کی رضامندی دے دی تھی اور اپنے بیٹے اور بہو گواہ بنا کر کہا تھا، پہلے ہی بہت دیر ہو گئی ہے، میرا خیال ہے نکاح جلدی پڑھا لیا جائے۔ مولوی صاحب نے کہا، جی بالکل۔ کامران نے بھی حامی بھری۔ فلک سلمیٰ اور مولوی صاحب کی بہو کے ساتھ کمرے میں بیٹھی تھی۔ لو، آج ہم تم سے نکاح عشق کرتے ہیں، ہم تم سے محبت کرتے ہیں، محبت ہے۔ فلک خان ولد وقار خان، کیا آپ کو یہ نکاح عمر جہانگیر ولد کاشف جہانگیر سے قبول ہے؟ قبول ہے۔ فلک خان ولد وقار خان، کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ عمر جہانگیر ولد کاشف جہانگیر، کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ فلک خان ولد وقار خان سے نکاح قبول ہے؟ جی قبول ہے۔ دونوں کے نکاح کے بعد سب نے ایک دوسرے کو مبارکباد دی۔ مولوی صاحب نے بہو کا منہ دیکھ کر میٹھا کروایا۔ تم دونوں کراچی چلے جاؤ، میں نے اپنے ایک دوست سے بات کر لی ہے، 2-3 دن تک تم اس کے گھر رہ سکتے ہو۔ کامران نے فلک کو گلے لگاتے ہوئے کہا۔ بھائی آپ بھی مجھ سے ناراض ہیں؟ فلک نے معصومیت سے کہا۔ نہیں میری گڑیا، کیوں تم سے ناراض ہوں گا؟ میں جانتا ہوں عمر تمہیں ہمیشہ خوش رکھے گا۔ کامران نے فلک کے ماتھے پر بوسہ دیتے ہوئے کہا۔ بھائی مجھے آپ کی اور بھابھی کی سب کی بہت یاد آئے گی، فلک نے روتے ہوئے کہا۔ فلک روتے
نہیں ہیں، تم خوش رہو گی، ہمارے لیے یہی بہت ہے۔ سلمیٰ نے فلک کے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا، بھائی میں آپ کی فلک سے فون پہ بات کروایا کروں گا اور نیا گھر لے کر ہم آپ کو ایڈریس سینڈ کر دیں گے۔ اب آپ اور بھابھی ہم سے ملنے آ جائیے گا۔ عمر نے کامران کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، نہیں عمر، ہم یہاں سے جانے کے کسی سے کوئی رابطہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، نہ ہی مجھ سے۔ تم اپنی اور فلک کی الگ دنیا بنانا اور دونوں ہمیشہ خوش رہنا۔ کامران نے عمر کو گلے لگایا۔ فلک سلمیٰ اور کامران کے گلے لگ کر خوب روئی اور پھر عمر کے ساتھ چل پڑی اپنی زندگی کے نئے سفر پر، اس بات سے انجان کہ اب ان کی زندگی انہیں کس موڑ پر لے گئی۔ فجر کی اذان کی آواز مہک کے کانوں میں پڑی تو ایسے اندازہ ہوا کہ پوری رات اس نے ڈائری پڑھنے میں گزار دی۔ مہک نے نماز پڑھ کر دوبارہ ڈائری پڑھنی شروع کر دی۔ پوری رات پوری گزر چکی تھی، مگر مہک کی آنکھوں سے نیند کوسوں دور تھی۔ وہ آج اپنے ماں باپ کی پوری کہانی پڑھنا چاہتی تھی۔ آج 1 سال گزر چکا تھا مجھے ڈائری لکھے ہوئے۔ اس 1 سال میں مجھے کبھی وقت نہیں ملا میں ڈائری لکھوں، لیکن آج بہت دل کر رہا ہے آج میں اپنی ہر خوشی لکھوں جو عمر نے مجھے دی ہے۔ اللہ کا جتنا احسان مانوں اتنا کم ہے، اس نے مجھے عمر جیسا شریک مہک سے نوازا۔ عمر کہتا ہے، مہک بالکل میرے جیسی ہے، میں جب بھی مہک کو دیکھتی ہوں مجھے سلمیٰ بھابھی بہت یاد آتی ہیں۔ سلمیٰ بھابھی کو بھی بچے بہت پسند تھے، پتہ نہیں اللہ نے انہیں اپنی نعمت سے نوازا ہوگا یا نہیں۔ مجھے کامران بھائی بہت یاد آتے ہیں، اگر وہ نہ ہوتے تو میں کبھی یہ قدم نہ اٹھا پاتی۔ میں ہمیشہ کامران بھائی اور سلمیٰ بھابھی عمر بہت اچھے ہیں، انہوں نے مجھے بہت حوصلہ دیا، ورنہ یہ خوف میرے اندر کہ کبھی بھی دادا جان ہمیں ڈھونڈ لیں گے، میں اس سے آگے کچھ نہیں سوچ سکتی تھی۔ میں خوشی کی خاطر ہم آج امریکہ شفٹ ہو جائیں گے، ہمیشہ کے لیے، وہاں نہ کوئی خوف ہوگا۔ میں عمر ہم اپنی نئی زندگی بسائیں گے، وہاں صرف اور صرف خوشیاں ہوں گی اور میری زندگی کے سارے دکھ اختتام کو پہنچے۔ ڈائری کے باقی سارے صفحے کورے تھے۔ پھر کیا ہوا تھا؟ ہم تو امریکہ جا رہے تھے۔ کیا ہوا تھا 19 سال پہلے جو مجھے جاننا ہوگا؟ ماما پاپا جاگ رہے ہوں گے، مہک نے خود کلامی کرتے ہوئے کہا۔ مہک نے دروازے پر دستک دی۔ کیا ہوا مہک، تم ابھی تک جاگ رہی ہو؟ سوئی نہیں؟ سلمیٰ بیگم نے فکریہ لہجے میں کہا۔ ماما میں اندر آ جاؤں؟ مہک نے سوال کیا۔ ہاں آ جاؤ میری جان، سلمیٰ نے جواب دیا۔ کیا ہوا مہک؟ کامران صاحب نے مہک کو اپنے پاس بٹھا کر اشارہ کرتے ہوئے بابا جان کیا ہوا تھا 19 سال پہلے؟ مہک نے بیٹھتے ہوئے کہا۔ بابا جان کیا ہوا تھا؟ آپ اتنے غصے میں کیوں ہیں؟ وقار صاحب نے فاروق صاحب سے کہا، جو کسی سے فون پہ بات کرتے ہوئے بہت ہی غصے میں نظر آ رہے تھے۔ تمہاری لاڈلی کا پتہ چل گیا ہے؟ چلو اب میں بتاؤں گا ان دونوں کو میری عزت پہ کیچڑ اچھالنے کا انجام کیا ہے، فاروق صاحب نے غصے سے کہا۔ دروازے پر دستک ہوئی۔ فلک جو کب سے عمر کا انتظار کر رہی تھی، کون ہے؟ فلک نے دروازہ کھولتے ہوئے پوچھا۔ دروازہ کھولیں، عمر صاحب نے بھیجا ہے، مقابل نے کہا۔ فلک نے دروازہ کھولا تو حیران رہ گئی۔ دادا جان آپ؟ فلک نے خوف سے کانپتی ہوئی آواز سے کہا۔ فاروق صاحب گھر میں داخل ہوتے ہی فلک کے منہ پر زوردار تھپڑ رسید دیا اور وہ جو اس کے لیے بالکل تیار نہیں تھی زمین پر گر گئی۔ مستقبل مہک کے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ بابا مجھے مہک کے پاس جانے دیں، وہ بہت رو رہی ہے، فلک نے روتے ہوئے کہا۔ دروازے پر دستک ہوئی۔ فلک جانتی تھی کون آیا ہوگا۔ پلیز عمر چلے جاؤ ورنہ یہ لوگ تمہیں بھی مار دیں گے۔ فلک اپنے دل میں عمر سے مخاطب تھی۔ دروازے پر دوبارہ دستک ہوئی۔ اس بار فاروق صاحب کے گارڈ نے دروازہ کھولا۔ فلک عمر کے گلے لگ گئی، وہ بری طرح ڈری ہوئی تھی۔ عمر
فلک اس سے پہلے کچھ بولتی فاروق صاحب نے اس بات نے بات کاٹتے ہوئے تم دونوں شاید بھول گئے تھے تمہاری سزا ابھی باقی ہے، اب تم دونوں کو سزائے پنچایت دی جائے گی۔ عمر اور فلک گاؤں آ گئے اور پنچایت میں فیصلہ بھی سنا دیا گیا۔ کل فجر کے بعد دونوں کو سرعام پھانسی کی سزا ملی تھی اور مہک کو کسی یتیم خانے میں بھیج دینے کا حکم تھا۔ بابا یہ غلط ہے، ان دونوں نے شادی کی ہے، شادی کرنا کوئی جرم نہیں ہے۔ کامران اپنے باپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا، بھاگ کے شادی کرنا جرم ہے اور ہر جرم کی کوئی نہ کوئی سزا ضرور ہوتی ہے، ان دونوں کو بھی سزا بھگتنی پڑے گی۔ وقار صاحب نے بالکل نارمل انداز میں کہا، بابا آپ تو فلک سے بہت محبت کرتے ہیں نا، آپ کیسے فلک کو مرنے دے سکتے ہیں؟ کامران نے تعصب سے کہا، فلک 1 سال پہلے ہی مر گئی تھی، اب تو بس دفنانا ہے۔ وقار صاحب کے لہجے میں فلک کے لیے بے انتہا نفرت تھی۔ آپ ایسا نہیں کر سکتے، اگر فلک کو کچھ ہوا تو میں سب کچھ برباد کر دوں گا، کامران نے غصے سے چیختے ہوئے کہا۔ وقار صاحب نے زوردار تھپڑ کامران کے منہ پر رسید دیا۔ ہال میں خاموشی چھا گئی اور سب پر یہ رات قیامت کی طرح گزری۔ صبح فلک کامران کے پاس آئی، بھائی پلیز آپ میرے لیے پاپا سے بات مت لڑیں، بس میں آپ کے سامنے ہاتھ جوڑتی ہوں، آپ میری مہک کو اپنی پناہ میں لے لیں، میں پرسکون ہو کے مرنا چاہتی ہوں، مجھ سے وعدہ کریں میری مہک کو ہمیشہ اپنے بچوں کی طرح محبت دیں گے۔ ویسے میں عمر کے ساتھ جی نہیں سکتی تو کیا ہوا، عمر کے ساتھ مر تو سکتی ہوں نا، بس میری مہک کا ہمیشہ خیال رکھیے گا۔ فلک نے روتے ہوئے مہک کے ماتھے پر بوسہ دیا اور اسے سلمیٰ کی جھولی میں ڈال دیا۔ فلک اور عمر کو سرعام پھانسی دی جا رہی تھی، پورا گاؤں وہاں موجود تھا، ہر آنکھ نم تھی، مگر فلک اور عمر کے چہرے پر اطمینان تھا۔ ان دونوں نے ساتھ جینے مرنے کی جو قسمیں کھائی تھیں وہ پوری کر رہے تھے۔ فلک اور عمر کو پھانسی دی جا چکی تھی، آج آسمان بھی رو رہا تھا، محبت کرنے والوں کو محبت کرنے کی سزا ملی تھی۔ سوری ٹو سے کہ ایسی جو سٹوریز ہوتی ہیں نا، سو ڈیفیکلٹ ہے اسے پڑھنا، تو یہی ہے کہ اس معاشرے میں جو ہے نا پیرنٹس کو ایگری ہو جانا چاہیے، بجائے اس کے بعد میں ایسے کوئی غلط جو ہے بچہ قدم اٹھائے۔ معذرت کے ساتھ کہ میں ناول کو کٹ کرتے ہوئے میں یہ بات بول رہی ہوں، تو اس طرح نہیں کرنا چاہیے، بچوں کے ساتھ زبردستی نہیں کرنی چاہیے۔ ہمارا اسلام بھی ہمیں اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ بچوں سے پوچھ کر ایسا قدم اٹھائیں جو کہ ان کی زندگی کا، یہ ساری زندگی کا فیصلہ ہوتا ہے، تو بچوں پر زبردستی نہیں کرنی چاہیے۔ تو چلیں معذرت کے ساتھ ناول کو کرتے ہیں سٹارٹ پھر سے۔ آج آسمان بھی رو رہا تھا، محبت کرنے والوں کو محبت کرنے کی سزا ملی تھی، محبت سزائے موت سنائی گئی۔ کامران نے سب سے لڑ جھگڑ کر مہک کو اپنے پاس رکھ لیا تھا۔ صدف بیگم اپنی بیٹی کی موت کا صدمہ برداشت نہیں کر پائی اور اسی دن چل بسی۔ ان 19 سالوں میں سب کچھ بدل گیا تھا۔ فاروق صاحب نے اپنے خالق حقیقی سے جا ملے، سب اب کراچی شفٹ ہو گئے تھے، فوزیہ بھی بیوہ ہو گئی تھی، اب وہ وقار صاحب کے ساتھ رہتی تھی۔ میں اپنی بہن کو نہیں بچا سکا، کامران صاحب نے ٹوٹے ہوئے لہجے میں کہا۔ مہک کا پورا چہرہ آنسوؤں سے تر تھا۔ مجھے ماما بابا کی قبر پر جانا ہے، مہک نے اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، پہلے ناشتہ کر لو پھر چلتے ہیں، کامران صاحب نے اپنے جذبات پر قابو پاتے ہوئے کہا۔ بابا مجھے شہزاد سے شادی کرنی ہے، آپ جس سے بھی شادی کرنے کا کہیں گے میں اف تک نہیں کروں گی، لیکن اب مجھے شہزاد سے شادی نہیں کرنی، میں چاہتی ہوں فوزیہ پھپھو اپنے بیٹے کو اپنی آنکھوں میں تڑپتا ہوا دیکھیں، مگر مہک۔ سلمیٰ بیگم نے کچھ بولنا چاہا، مہک نے بات کاٹتے ہوئے کہا، ماما پلیز۔ مہک بس اتنا بولتی ہوئی کمرے سے باہر چلی گئی۔ مہک فلک اور عمر کی قبر پر جا کے بہت روئی، آج ایسا لگ رہا ہے وہ یتیم ہو گئی ہے۔ وقت اپنی رفتار پہ دوڑ رہا تھا، اس واقعے کو گزرے 1 مہینہ ہو چکا تھا، کہیں نہ کہیں وقار صاحب اور فوزیہ بیگم بھی اس بات کا پچھتاوا ہو رہا تھا۔ فلک اور عمر کے ساتھ ان لوگوں نے
ناانصافی کی تھی اور اب مہک اور شہزاد کے ساتھ کرنے جا رہے تھے۔ مہک اب اپنے کمرے میں رہتی تھی۔ اس نے شہزاد کے ساتھ جانا بالکل بند کر دیا تھا۔ شہزاد کے سامنے جانا بالکل بند کر دیا تھا۔ شہزاد ہر روز انتظار کرتا شاید آج مہک کمرے سے نکلے اور وہ مہک کو دیکھ سکے، لیکن خود ہی نا امید ہو جاتا۔ مہک نے وقار صاحب اور فوزیہ بیگم سے بھی مخاطب ہونا چھوڑ دیا تھا۔ آج سلمیٰ بیگم کی لاکھ منت سماجت کرنے کے بعد مہک سب کے ساتھ بیٹھ کر شام کی چائے پی۔ کامران اپنے بیٹے کی خوشی کی خاطر مہک کو اپنی بہو بنانے کے لیے تیار ہو گئے۔ فوزیہ بیگم نے کامران صاحب سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، انہیں بھی اس بات کا یقین ہو گیا تھا انہیں مہک سے اچھی بہو چراغ ڈھونڈ کر بھی نہیں ملے گی، مگر یہ بات ظاہر نہیں کرنا چاہتی تھی۔ پھپھو، میں آپ کے بیٹے سے شادی نہیں کر سکتی۔ وہ کیا ہے نا، شہزاد میرا آئیڈیل نہیں ہے، مہک کہتے ہوئے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ شہزاد تو بے یقینی سے مہک کو دیکھ رہا تھا۔ کامران، فوزیہ بیگم نے حیرانگی سے کہا، آپا، میری مہک جو فیصلہ کرے گی میں اس کے ساتھ ہوں۔ کامران صاحب بھی اپنے کمرے میں چلے گئے۔ مہک، یہ کیا پاگل پن ہے؟ شہزاد غصے سے مہک کے کمرے میں آیا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ مہک نے بیڈ سے اٹھتے ہوئے کہا۔ اچھا، تو یہ بدتمیزی جو تم کر رہی ہو وہ کیا ہے؟ شہزاد نے مہک کے بازو کو دبوچتے ہوئے کہا۔ چھوڑو میرا ہاتھ، مجھے درد ہو رہا ہے۔ شہزاد، مہک نے اپنا ہاتھ چھڑوانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ مہک، پہلے میرے سوال کا جواب دو، تم مجھ سے محبت کرتی ہو یا نہیں؟ شہزاد نے مہک کو اپنے قریب کرتے ہوئے کہا۔ میں تم سے محبت نہیں کرتی، مہک نے نظریں چراتے ہوئے کہا۔ مہک، میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہو۔ شہزاد نے مہک کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، میں تم سے نفرت کرتی ہوں، سمجھے تم؟ مہک نے شہزاد کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے کہا۔ شہزاد ایک قدم پیچھے ہوا اور کمرے سے چلا گیا۔ کامران صاحب کے دوست ایان صاحب نے اپنے بیٹے ایان کے لیے مہک کا پرپوزل بھیجا تھا، جسے مہک نے ایکسپٹ کر لیا تھا۔ شہزاد بالکل ٹوٹ چکا تھا، پوری رات جاگ کر سگریٹ پیتا رہا تھا۔ اگر کوئی بھی اسے دیکھتا تو یقین نہیں کر رہا تھا کہ یہ وہی شہزاد ندیم ہے جس کے چہرے پر شرارتی سی مسکراہٹ رہتی تھی۔ فوزیہ بیگم کا دل کٹ کر رہ گیا تھا اپنے بیٹے کو اس حال میں دیکھ کر۔ سلمیٰ بیگم مہک کو بہت سمجھایا مگر مہک نے اس کی ایک نہ سنی۔ مہک کی شادی کی ساری تیاریاں مکمل ہو گئی تھیں۔ کل جمعہ کی نماز کے بعد اس کا نکاح تھا۔ ابان سے مہک شہزاد کے سامنے جانے سے گریز کر رہی تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ کمزور پڑ جائیں۔ آج فوزیہ بیگم مہک کے سامنے اپنی جھولی پہلائے اپنے بیٹے کی خوشیاں مانگ رہی تھی۔ مہک، اس شادی سے انکار کر دو، وہ میرا بیٹا مر جائے گا تمہارے بغیر۔ فوزیہ بیگم مہک کا ہاتھ تھامتے ہوئے کہا۔ پھپھو، کوئی کسی کے بغیر نہیں مرتا، شاید کہ آپ کے ہی یہ الفاظ تھے۔ فوزیہ نے مہک بیگم کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ الگ کرتے ہوئے کہا۔ مہک، تم مجھے معاف کر دو تو فلک کی بیٹی ہو، تمہارا دل بھی اس کی طرح بڑا ہوگا، مجھے معاف کر دو، میرے بیٹے سے شادی کر لو، فوزیہ بیگم نے روتے ہوئے کہا۔ مہک بنا کوئی جواب دیے وہاں سے چلی گئی۔ مہک پوری رات جاگتی رہی، اپنے ہاتھوں سے اپنی محبت کا گھلا گھونٹنے پر آنسو بہاتی رہی۔ فجر کے وقت پیاس لگی تو پانی پینے کے لیے نیچے چلی گئی۔ مہک پانی پی کر اوپر آ رہی تھی کہ شہزاد کی آواز پر رک گئی۔ رکو مہک، آخری بار میری بات سن لو، شہزاد نے مہک کے سامنے کھڑے ہوتے ہوئے کہا۔ جلدی بولو، مہک نے سرسری انداز میں کہا۔ مہک، پلیز اس شادی سے انکار کر دو، میں مر جاؤں گا تمہارے بغیر، شہزاد نے بے بسی سے کہا۔ میں تمہارا انتظار کروں گی، مہک کہتی ہوئی اپنے کمرے میں چلی گئی اور شہزاد غصے سے باہر چلا گیا۔ مہک نے لال رنگ کا بہت ہی خوبصورت کامدار لہنگا زیب تن کیا ہوا تھا، اس کے ہم رنگ جویلری اور سلیقہ سے دوپٹہ سر پر سیٹ کیا ہوا تھا۔ وہ دلہن بنی بہت ہی خوبصورت لگ رہی تھی۔ مہک آئینے کے سامنے کھڑی اپنے اوپر ایک بھرپور نظر ڈالتے ہوئے سوچ رہی تھی، کاش شہزاد میں تمہارے لیے یہ سنگھار کر لیتی، کاش فوزیہ پھپھو کو محبت کرنے والوں کی قدر ہوتی، کوئی کسی کے لیے نہیں مرتا، مر جاتا۔
فوزیہ پھپھو فلک ماما کو یہ نہ کہتی۔ مہک انگنت سوچوں میں گھوم رہی تھی۔ سلمیٰ بیگم پریشانی کے عالم میں کمرے میں داخل ہوئی۔ کیا ہوا ماما، آپ اتنی پریشان کیوں لگ رہی ہیں؟ مہک نے سلمیٰ بیگم کا ہاتھ تھامتے ہوئے کہا۔ شہزاد کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، اس کی حالت بہت سیریس ہے۔ مہک کے ہاتھ سے سلمیٰ بیگم کا ہاتھ چھوٹا اور وہ 2 قدم پیچھے ہوئی۔ مہک، تم اتنی بے حس کب سے ہو گئی؟ مہک نے بھیگی آنکھوں سے سلمیٰ بیگم کو دیکھا۔ تم تو فلک کی بیٹی تھی جو ہمیشہ سب کو خوش دیکھنا چاہتی تھی، تم فوزیہ آپا جیسی کیوں ہو گئی؟ اپنے انتقام میں اندھی ہو گئی کہ شہزاد جس کا کوئی قصور نہیں تھا اس کی زندگی داؤ پر لگا دی۔ تم جانتی تھی کہ شہزاد تم سے کتنی محبت کرتا ہے۔ سلمیٰ بیگم نہ جانے اور کیا کیا بولے جا رہی تھی، مگر مہک کے کانوں میں اپنے اور شہزاد کے لفظ گونج رہے تھے۔ میں تمہارے بغیر مر جاؤں گا مہک، میں انتظار کروں گی۔ میں تمہارے بغیر مر جاؤں گا مہک، میں انتظار کروں گی۔ مہک زمین بوس ہو گئی۔ مہک، سلمیٰ بیگم چیخیں، کوئی خطرے کی بات نہیں ہے، ان کا بی پی شوٹ ہو گیا تھا، تم تھوڑی دیر میں آرام کریں گی تو بالکل ٹھیک ہو جائیں گی۔ ڈاکٹر سلمیٰ بیگم کو ہدایت دیتے ہوئے چلا گیا۔ سلمیٰ بیگم محبت سے مہک کا ہاتھ سلانے لگیں۔ مہک نے دھیرے دھیرے سے آنکھیں کھولیں۔ تھوڑی دیر پہلے کا سارا واقعہ اس کے دماغ میں فلم کی طرح چلنے لگا۔ مہک ایک جھٹکے سے اٹھی اور باہر جانے لگی۔ کہاں جا رہی ہو مہک؟ تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، سلمیٰ بیگم نے فکریہ لہجے میں کہا۔ ماما، شہزاد مجھے چھوڑ کر نہیں جا سکتا، مجھے اس کے پاس جانا ہوگا، میں اس سے کہوں گی تو وہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا، وہ میری ہر بات مانتا ہے، مہک نے روتے ہوئے کہا۔ اور مہک دروازہ پار کرتی ہوئی گاڑی میں بیٹھی۔ مہک پورے راستے روتی رہی۔ مہک دلہن کے جوڑے میں اسپتال پہنچی۔ اس نے ریسیپشن سے پوچھا تو ریسیپشن بیٹھی لڑکی اسے دیکھ کر صاف ظاہر ہو رہا تھا اس کا کوئی عزیز زندگی اور موت کی کشمکش میں ہے۔ مہک بھاگتی ہوئی ICU کی طرف بھاگی۔ وہاں موجود سب لوگ مہک کو دیکھ رہے تھے مگر اس سے صرف شہزاد کی فکر تھی۔ پلیز مجھے ایک بار ملنے دیں، مہک نے روتے ہوئے ڈاکٹر سے گزارش کی۔ دیکھیں، سمجھنے کی کوشش کریں، وہ ابھی ہوش میں نہیں ہیں، ان کے سر پر گہری چوٹ لگنے کی وجہ سے انہیں ابھی تک ہوش نہیں آیا، ہم آپ کو ان سے ملنے کی اجازت نہیں دے سکتے، ڈاکٹر نے نرمی سے مہک کو مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ کامران صاحب نے لاکھ منت سماجت کر کے مہک کو اندر بھیجا۔ مہک نے اندر قدم رکھتے ہی اسے لگا کسی نے اس کا دل مٹھی میں جکڑ لیا ہے۔ شہزاد کو بہت چوٹیں آئی تھیں۔ مہک نے بیڈ کے پاس پڑے اسٹول پر بیٹھ کر شہزاد کا ڈرپ والا ہاتھ اپنے مہندی والے ہاتھوں میں لیا۔ شہزاد، میں بہت بری ہوں، مجھے معاف کر دو، میں تمہاری محبت کے لائق ہی نہیں ہوں۔ ماما صحیح کہتی ہیں، میں بے حس ہوں، مجھے معاف کر دو، لیکن مجھے چھوڑ کر مت جاؤ، میں مر جاؤں گی تمہارے بغیر، مہک نے روتے ہوئے کہا۔ شہزاد کا ہاتھ اپنے لبوں سے لگایا۔ شہزاد نے دھیرے سے آنکھیں کھولیں تو مہک ڈاکٹر کو بلانے کے لیے اٹھی۔ شہزاد نے مہک کا ہاتھ کھینچ کر اسے اپنے پاس کیا۔ تمہیں تو انتظار تھا نہ میرے مرنے کا، اب کیوں رو رہی ہو؟ شہزاد نے آنکھیں گھماتے ہوئے کہا۔ شہزاد مجھے معاف کر دو، مہک روتے ہوئے کہا۔ شہزاد نے دھیرے سے آنکھیں کھولیں تو مہک ڈاکٹر کو بلانے کے لیے اٹھی۔ شہزاد نے مہک کا ہاتھ کھینچ کر اسے اپنے پاس کیا۔ تمہیں تو انتظار تھا میرے مرنے کا، اب کیوں رو رہی ہو؟ شہزاد نے آنکھیں گھماتے ہوئے کہا۔ شہزاد مجھے معاف کر دو، مہک نے روتے ہوئے کہا۔ مہک، تم جانتی ہو مجھے تمہارے آنسو کس قدر تکلیف دیتے ہیں، تم رو مت۔ تو مہک، عمر کیا آپ مہک شہزاد بنا پسند کریں گے؟ مہک نے شرم سے منہ نیچے کر لیا۔ شہزاد کے چہرے پر خوبصورت سی مسکراہٹ چھا گئی۔